اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس تفسیر قرآن کریم، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 51 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اس آیت میں الہی قیادت کے خد و خال کو اجاگر کیا گیا ہے، اور یہ آیت اس جانب اشارہ ہے کہ ایک ملت اور قوم میں ایک ہی راہبر ہونا چاہیے، ایک ہی قائد اور ایک ہی لیڈر ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 51 میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر شہر اور بستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے۔ بعض مفسرین نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول بعض کفار اور مشرکین کے وہ اعتراضات تھے جن کا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ ہر شہر اور ہر بستی کے لیے الگ پیغمبر بھیج دیتا تو کیا یہ بہتر نہیں تھا، اور اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ جو بارش کے قطروں سے بنجر زمینوں کو گل و گلزار میں بدل دیتا ہے، وہ اللہ جو اس کائنات میں ہر چیز کا خالق ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ ہر شہر اور ہر دیہات کے لیے الگ الگ پیغمبر بنا کر بھیج دیتا، لیکن امتوں اور ملتوں کی بہتری انتشار میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں، ایک ہی زمانے میں ہم مرتبہ انبیاء کو مبعوث کیا جاتا تو یہ امت میں انتشار اور افتراق کا سبب بن جاتا کہ ہر نبی جب اپنی لائی ہوئی شریعت کے مطابق لوگوں کو عمل کرواتا، لوگوں کو عمل کی دعوت دیتا، تو اس سے قوم و ملت میں افتراق اور انتشار جنم لیتا، اور یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یقیناً نبی اور رسول امت میں ایک قائد اور ایک راہبر کا مقام رکھتا ہے۔ یہ امت کی قیادت اور راہبری ایک الہی منصب اور ایک مقام ہے جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیا، انبیاء کے بعد ائمہ ہدیٰ کو عطا کیا، اور ائمہ ہدیٰ کے بعد زمانہ غیبت میں امام زمانہ کے وارثوں کے پاس یہ منصب قیادت موجود ہے۔ امت کی حقیقی رہبری خاصان خدا کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جہاں معاشروں میں آپ انتشار دیکھیں گے، جہاں معاشروں میں آپ بگاڑ دیکھیں گے، وہاں پر امت کی رہبری ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے کہ جو اس کے اہل نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر اہل کے مقابلے میں نااہل کے ہاتھوں میں قیادت اور رہبری چلی جائے تو وہ امت کو تباہی، نابودی اور بربادی کی طرف ہی لے جائے گا۔ امت کی بہتری اس میں نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء اور مرسلین ہر آبادی کے لیے اللہ کا الگ الگ پیغام لے کر آئیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ امت میں افتراق کا باعث ہے۔ اسی طرح ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے مقابل میں بھی ہر دور میں لوگوں نے امت کی رہبری اور قیادت کے دعوے کیے ہیں، لیکن انہوں نے سوائے اس کے کہ امت کو نابود کریں، امت کو کمزور کریں، امت کو افتراق اور انتشار کی طرف لے جائیں، امت کو فرقوں میں بانٹ دیں، اس کے سوا انہوں نے امت کی کوئی خدمت نہیں کی۔ پیغمبر کے بعد جتنے بھی فرقے آپ کے سامنے ہیں وہ سب اسی وجہ سے بنے ہیں کہ الہی قیادت کے مقابلے میں آنے والے ہر ایک لیڈر نے جب اپنا پرچم قیادت بلند کیا تو اس نے امت کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، اور اس سے امت کی وحدت کو پارا پارا کر کے آج ہمارے سامنے ملت اسلامیہ کئی فرقوں میں بٹ چکی ہے، کئی گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور اس سے امت اسلامیہ کی طاقت تقسیم ہو چکی ہے۔ اسی طرح زمانہ غیبت میں امت کو ایک ہی نائب امام کی قیادت اور رہبری کے پرچم کے نیچے جمع ہونا چاہیے، ورنہ آج اگر کوئی نائب امام کے مقابلے میں اپنی قیادت اور رہبری کا پرچم بلند کرے تو در واقع وہ امت اور ملت کو
तकसीम कर रहा है, दरवाके वो दुश्मन का काम आसान कर रहा है। और इसी तरह अगर कोई नायब इमाम ज़माना के नुमाइंदे के मुकाबले में अलम क़यादत बुलंद करे तो उसका ये अमल भी उम्मत और मिल्लत के फ़ायदे में नहीं है, बल्कि उम्मत और मिल्लत के नुकसान में है। इससे कौमें नाबूद हो जाती हैं, वो कौमें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं कि जिसमें इफ्तिराक जन्म ले ले। वो कौमें मुआशरे में बेवक़अत हो जाती हैं कि जिनमें इत्तेहाद व वहदत का शिराज़ा बिखर जाए। वो कौमें अपनी आबरू खो देती हैं कि जिनमें तफरका और इंतशार जन्म ले ले। आज अगर किसी कौम और किसी मिल्लत की ताकत और बका का राज किसी चीज़ में है तो वो उसकी वहदत और इत्तेहाद में है। और उस कौम मिल्लत का इत्तेहाद उसी वक्त बरकरार रह सकता है जब वो एक ही क़यादत के परचम के नीचे जमा हो, वरना इंतशार और इफ्तिराक उसे अपनी लपेट में लेकर नाबूद कर देगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।